باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتدار علی خان، ایک ہفتے کی تاخیر سے تقریباً آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں تمام اہل ایمان کو، اہل اسلام کو اور اہل مودت کو شعبان المعظم کی ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں۔ یہ اتنا متبرک اور اتنا بابرکت مہینہ ہے، یوں تو 3 مہینے تسلسل کے ساتھ رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک، یہ ترتیب کے ساتھ اس قدر بابرکت ہیں، اس قدر فضیلت والے یہ مہینے ہیں کہ جس میں معراج کا واقعہ ہے، بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، جس کے اندر معراج کا بھی تذکرہ ہوا ہے، بعثت کا بھی تذکرہ ہوا ہے، اور اس میں تینوں راتوں میں جو کہ رجب سے لے کے شعبان اور شعبان سے لے کے رمضان تک پر محیط ہے، جس میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ تو یعنی تمام مہینوں کے اندر عبادت کو فضیلت دی گئی ہے کہ طاق راتوں کو تلاش کرو، یہ فضیلت ہے۔ اس کے فوراً بعد رمضان المبارک آئے گا۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شعبان المعظم کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں کسی امام کی یا ان کے خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی کی بھی شہادت نہیں ہوئی ہے۔ اتنا بابرکت اور اتنا معظم مہینہ ہے کہ شعبان المعظم میں کسی امام کی کسی کی شہادت نہیں ہوئی ہے۔ پہلی شعبان جو ہے وہ آمد دختر علی مرتضی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا ان کی ولادت کی تاریخ ہے 1 شعبان المعظم۔ اور آپ کا مشہور و معروف جو لقب ہے وہ ہے شریکت الحسین۔ ویسے تو ثانی زہرا بھی ہے سلام اللہ علیہا، زینب کبریٰ بھی ہے، اور بے شمار آپ کے القابات ہیں، مگر جو سب سے زیادہ مشہور و معروف لقب ہے وہ ہے شریکت الحسین، جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ ان کی ولادت ہے پہلی شعبان المعظم کو، اور 3 شعبان المعظم کو سلسلہ امامت کے تیسری کڑی فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ رسول اور پارہ جگر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حسین ابن علی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کا دن ہے، بہت متبرک ہے۔ اور جیسے ہی 3 کا دن گزرا شعبان کا، اور آج کی یہ جو تاریخ ہے، جو 4 شعبان کی اب شب لگ جائے گی تو 5 شعبان کی شب لگ جائے گی۔ 4 تاریخ شعبان المعظم کی مخصوص ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے، جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، سقائے سکینہ کہا جاتا ہے۔ آپ محافظ اہل حرم ہیں، آپ علمدار لشکر حسینی ہیں، اور سب سے زیادہ مشہور و معروف جو آپ کا لقب ہوا وہ قمر بنی ہاشم۔ دیکھیے، میں نے کسی مقام پہ یہ کہا تھا پہلے بھی کہ پہلی کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے۔ رویت ہلال کمیٹی اسی لیے ہے کہ پہلی کا چاند جو ہے وہ ہلال ہوتا ہے، اور جب یہ 14ویں تاریخ کو مکمل ہوتا ہے تو اسے بدر کہا جاتا ہے۔ 14ویں کا چاند بدر کہلاتا ہے، اور 28 دنوں پہ جو یہ چاند محیط ہوتا ہے اس کو قمر کہتے ہیں۔ اگر ہلال بنی ہاشم کہتے تو 1 دن کی حکومت تھی، اگر بدر بنی ہاشم کہتے تو 1 دن کی حکومت تھی۔ قمر بنی ہاشم اس لیے کہا گیا کہ آپ کی حکومت رہے 28 دنوں پہ محیط۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ کو بنی ہاشم کا قمر کہا گیا، حضرت عباس علمدار کو۔ ویسے تو آپ کے بے شمار القابات میں نے آپ کو بتایا وہ ہیں، ان کی ولادت کی تاریخ ہے۔ میں کیونکہ بنا نہیں سکا تھا ویڈیو ان موقع کے اوپر مصروفیات کی وجہ سے، تو میں تمام دیکھیے ترتیب اس طرح ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ زبان پر ہے، قلب میں داخل نہیں ہوا، وہ اہل ایمان نہیں ہے، وہ اہل اسلام ہے، اہل اسلام، ان کو بھی مبارکباد۔
اور جنہوں نے کلمہ پڑھ کے اپنے قلب میں اتار لیا ہے، یعنی اے ایمان والو، یعنی ایمان جو ہے قلب میں آ گیا ہے، تو اہل ایمان کو بھی مبارکباد، اور جو قربا کی محبت ادا کرتے ہیں تو اہل مودت کو بھی بہت بہت دل کی گہرائیوں سے عالیہ تہنیت پیش کرتا ہوں۔ عباس علمدار کی شخصیت ایسی ہے کہ چھوٹا منہ اور بات بڑی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ صبر جیسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان اللہ مع صابرین، ان اللہ مع صابرین، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، میں روزہ دار کے ساتھ ہوں، میں حاجیوں کے ساتھ ہوں، میں جہاد کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہوں، میں حج کرنے والوں کے ساتھ ہوں، نہیں، میں صابرین کے ساتھ ہوں۔ یہی جملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ بے شک آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ تو اب یہاں پہ جو اگر میں 3 لفظ کا بیان کروں، سورہ بقرہ کی آیت بھی ہے کہ صبر سے اور نماز سے مدد دو۔ حالانکہ نماز خود صبر سکھاتی ہے، مگر اتنی اہم چیز ہے یہ صبر کہ اس کو الگ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر سے اور نماز سے مدد لو، اتنی اہم ہے۔ یہ 3 لفظوں میں مشتمل ہے، سواد بے رے صبر۔ اگر میں کہوں کہ کوئی شکل دکھائیں آپ صبر کی، تو جیسے عشق کی کوئی شکل کوئی نہیں دکھا سکتا ہے، عشق کی کوئی شکل کسی کو نہیں دکھا سکتا ہے، اسی طرح صبر کی شکل کوئی کسی کو نہیں دکھا سکتا ہے۔ اگر قمر بنی ہاشم نہ ہوتے، عباس علمدار نہ ہوتے اور باب الحوائج نہیں موجود ہوتے تو صبر کو کوئی نہیں دکھا سکتا تھا۔ دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، صبر کو کوئی نہیں دکھا سکتا تھا۔ صبر ایک کیفیت کا نام ہے، عشق ایک کیفیت کا نام ہے، اس کو عملی جامہ پہنا کے شکل کی صورت نہیں دکھائی جا سکتی ہے۔ عشق کو، عشق کی الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں۔ جیسے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تھا کہ رسول خدا کے دندان مبارک شہید ہوئے تو انہوں نے اپنی 32 توڑ لی، بغیر انستیشیا کے، بغیر دانتوں کو سن کیے ہوئے ایک دانت توڑ کے آپ مجھے دکھائیے، نہیں دکھا سکتے ہیں۔ یا تو آپ کہہ دیں روایت ضعیف ہے، آپ کہہ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ صحاح ستہ کی مستند ترین کتابوں کے اندر یہ واقعات نقل کیے گئے ہیں کہ آپ نے پوری 32 توڑ دی تھی، محبت میں، عشق میں توڑی تھی۔ تو صبر کو بھی آپ نہیں دکھا سکتے ہیں، یہ کیفیت ہے، مگر اگر عباس علمدار نہ ہوتے تو واقعی نہیں دکھا سکتے تھے۔ حضرت عقیل سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا قبیلہ تلاش کرے جہاں کی خاتون سے میں عقد کروں جو جری ہو، بہادر بھی ہو، اور میں ایک ایسا فرزند اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دے جو کربلا کے میدان میں میرے بیٹے حسین کے کام آئے۔ یہ حضرت عقیل سے جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ کیسا قبیلہ تلاش کریں۔ جناب عقیل نے وہ قبیلہ تلاش کیا جہاں سے شہزادی ام البنین آئیں سلام اللہ علیہ، بی بی فاطمہ الزہرا کے پاس بعد، اور وہ دہلیز پر قدم رکھتے ہی بچوں سے یہ کہتی ہیں، اس وقت گھر میں کون موجود تھا؟ امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، شہزادی ام کلثوم موجود تھی۔ کہا کہ میں ماں بن کر نہیں آئی ہوں، کنیز بن کر آئی ہوں، کنیز بن کر آئی ہوں، اور ساری عمر اپنے آپ کو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز کہا ہے آپ نے، شہزادی ام البنین نے اپنے آپ کو۔ سلام ہو آپ کی ذات اقدس پہ۔ آپ کے 4 فرزند کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، جہاں تک میری علم میں ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ تو علی مرتضی نے تو مانگا تھا ایک شجاع فرزند، ایک جری فرزند جو کربلا میں میرے بیٹے کے کام آئے۔ تو حضرت عباس علمدار کو تو ایک ایسی جنگ لڑنی چاہیے تھی، حالانکہ آپ نے اپنے دفاع میں لڑی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں لڑی ہے، مگر وہ جنگ جس میں جناب اون محمد شہید ہوئے ہوں، قاسم ابن حسن شہید ہوئے ہیں، شہزادہ علی اکبر شہید ہوئے ہوں، اصحاب حسین ابن علی شہید ہوئے ہوں، خود امام حسین علیہ السلام نے بھوک اور پیاس 4تھے دن میں داخل ہو چکی تھی، وقت عصر آپ کی شہادت ہوئی تھی، تو بھی عباس علمدار سے کہا تھا کہ پانی کی سبیل کرنا بھیا۔ اچھا، یہ وہی شخصیت ہے قمر بنی ہاشم جو بیک وقت میں غلام بھی ہیں اور آقا بھی ہیں۔ جو غلام ہوگا وہ آقا نہیں ہوگا، جو آقا ہوگا وہ غلام نہیں ہوگا، مگر آپ ایک ہی وقت میں آقا بھی ہیں اور غلام بھی ہیں۔
جو غازی ہوگا وہ شہید نہیں ہے، جو شہید ہے وہ غازی نہیں ہے، مگر آپ بیک ہوا غازی بھی ہیں اور شہید بھی ہیں۔ یہ اعزاز صرف اور صرف عباس ابن علی کو کہا ہے کہ وہ آپ غازی بھی ہیں اور آپ شہید بھی ہیں، آپ آقا بھی ہیں اور آپ غلام بھی ہیں اور آپ آقا بھی ہیں۔ تو عباس ابن علی کے ہوتے ہوئے یہ کہا جائے کہ جب جناب حر نے لجام فرس پہ ہاتھ دیا تو حسین ابن علی نے کہا کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ جناب حر فرماتے ہیں کہ آپ نے میری ماں کا تو نام لے لیا، میں تو آپ کی ماں کا نام بغیر وضو کے لے بھی نہیں سکتا ہوں۔ دیکھیے شجاع میں اور تحور میں یہ فرق ہے کہ تحور میں صبر نہیں ہوتا ہے اور شجاع میں صبر بھی ہوتا ہے، بہادری بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے میر انیس نے مصرع لگایا تھا جناب حر کے لیے تحور کا، کہ اگر ان کو اتنا ان میں صبر نہیں تھا، انہوں نے بڑھ کے لجام فرس کو ہاتھ دے دیا اور امام نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ عباس علی جیسی شجاع و بہادر شخصیت کے ہونے کے باوجود لجام فرس پہ ہاتھ دینا کم علمی ہے، کم عقلی ہے، کیونکہ جناب حر جانتے تھے کہ عباس ابن علی کا کیا مقام ہے۔ آپ کا ہاتھ تاریخ بتاتی ہے ہمیشہ قبلہ شمشیر پر رہتا تھا، جہاں آواز کسی نے بلند کی حسین ابن علی پہ آپ نے تلوار نکال لی، اور مولا کہتے تھے کہ عباس میرے حق کی قسم تلوار کو نیام میں ڈال دو۔ تلوار نکالتے تھے تلوار رکھ دیتے، تلوار نکالتے تھے تلوار رکھ دیتے۔ اس کو اطاعت کہا جاتا ہے کہ امام جب کہے تلوار نکالو تو تلوار نکال لی جائے، امام کہے جب تلوار کو نیام میں ڈالی جائے تو ڈال دی جائے، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ تو صبر کی تصویر اگر دیکھنا ہے تو وہ عباس ابن علی ہیں، ابو الفضل عباس علمدار ہیں، جو حسین ابن علی کے برابر کھڑے ہوئے ہیں علم لے کے۔ لشکر کے علمدار آپ تھے، اس کے بعد آپ نے کہا کہ پانی کی سبیل کرنا، جنگ نہیں لڑنا۔ تو اگر عباس ابن علی کو صبر کی ایک جیتی جاگتی شکل کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ آپ سب کو خاص کر بقیت اللہ امام زمانہ حجت خدا قائم آل محمد امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں، بالخصوص اہل ایمان، اہل اسلام، اہل ایمان اور اہل مودت کی خدمت میں۔ جزاک اللہ۔